اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجمن پنجاب کے حوالے سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت سے مسائل و معاملات سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف عام زندگی بلکہ ادب کو بھی متاثر کیا۔ جدید علوم اور نظریات نے بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ ان تبدیلیوں، علوم، نظریات، معاملات اور مشکلات سے ہر شعبہ زندگی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے ان تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے عام لوگوں کو جدید علوم سے مستفید ہونے کا درس دیا اور حالات سے سمجھوتا کرنے، انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی تلقین کی۔ اس طرح شاعری میں بھی نئے مضامین کا اضافہ ہوا اور ان کے اظہار کے لیے نئے نئے راستے کھلتے چلے گئے۔ اردو شاعری میں اس تبدیلی کی اولین جھلک انجمن پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والے مشاعروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انجمن پنجاب کے قیام کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل G.W. لائٹنر نے لاہور میں 1865 کو انجمن اشاعت مطالب مفیدہ کے نام سے اس انجمن کی بنیاد رکھی تھی، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مقبول ہوئی۔ G.W. لائٹنر ماہر لسانیات اور علوم مشرق سے دلچسپی رکھنے والی شخصیت تھے۔ اس انجمن کے زیر اہتمام ایک کتب خانہ بھی کھولا گیا جس سے ہر کوئی بلا معاوضہ استفادہ کر سکتا تھا۔ اس انجمن نے پورے پنجاب میں مقبولیت حاصل کی۔ مولانا محمد حسین آزاد اس انجمن کے سرگرم کارکن تھے۔ اس انجمن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ شروع ہی سے اس کو سرکار کی آشیرواد حاصل تھی۔ خصوصاً لائٹنر اس کے معاملات سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس انجمن نے غزل کی بجائے نظم کو رواج دینے کی بھرپور کوشش کی۔ بعضی نقادوں کی رائے ہے کہ یہ انجمن بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ غزل کی مقبولیت کو کم کر کے نظم کو رواج دیا جائے، کیونکہ غزل میں رمز و ایمائیت پائی جاتی ہے جس میں ڈھکے چھپے انداز میں انگریز سرکار کے خلاف زہر افشانی کی جاتی تھی، جبکہ نظم انتہائی صاف اور سادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا انگریز سرکار نے جہاں ہر شعبہ زندگی میں اپنے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ختم کرنے میں پیش تھی، وہاں ادب کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اور انجمن پنجاب قائم کر کے اس کے ذریعے ایسے ادب تخلیق کرانے کی بھرپور سعی کی جس میں رمز و ایمائیت، اشارتی زبان اور سازش کی بو ہونے کی بجائے فطرت کی عکاسی ہو۔ جب ہم اس انجمن کے تحت تخلیق ہونے والے ادب کو دیکھتے ہیں تو اس موقف کو تقویت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر انجمن پنجاب کے لیے تخلیق ہونے والی نظم بھرکا رت کے چند اشعار دیکھیے۔ پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کوہسار، دلہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کرتے ہیں پپیہے پیہو پیہو، اور مور چنگاڑتے ہیں ہر سو۔ اس انجمن کا چھپا ہوا مقصد چاہے جو بھی ہو، لیکن اردو ادب کے دامن میں نظموں کا سرمایہ جمع کرنے میں اس انجمن نے اہم کردار ادا کیا۔ اس انجمن کا اعلان کردہ مقصد یہ تھا کہ کرنل ہل رائٹ، جو اس زمانے میں ڈائریکٹر تعلیمات، انہیں درسی کتابیں لکھوانے کے لیے اردو نظموں کی ضرورت پیش آئی، مگر جب اردو شاعری کی کتابیں دیکھی گئی تو ان میں حسب خواہش نظمیں نہ مل سکیں، لہٰذا اس انجمن کے ذریعے حسب خواہش نظمیں تخلیق کرانے کا پروگرام بنا لیا گیا۔ اس انجمن کے ادبی خدمات کی بات کی جائے تو اس انجمن سے اردو شاعری کو فروغ حاصل ہوا، نیچرل شاعری کا چرچا ہوا۔ جدید اردو شاعری کے ابتدائی نقوش بھی ان نظموں میں ملتے ہیں جو اس انجمن کے لیے لکھی گئی تھی۔ نیچرل شاعری سے مراد نقادوں نے معنی اور الفاظ میں
इंसानी फितरत और आदत की मुनासिबत करार दिया था, लेकिन अंजुमन पंजाब के दौर में सिर्फ मनाजिर कुदरत की शायरी के लिए नेचुरल शायरी मखसूस हो गया। इसलिए जब हम अंजुमन पंजाब की शायरी का जायजा लेते हैं तो उनमें मनाजिर कुदरत की भरपूर अक्कासी की गई है। इस अंजुमन ने जज्बे हुब्बुल वतनी को भी फरोग दिया। नज़्म में अखलाकियात के पहलू को भी मद्देनजर रखा गया। यूं अखलाकी शायरी भी होने लगी। मुख्तसर ये है कि इस अंजुमन चाहे जिस मकसद के लिए बनाई गई हो, लेकिन उर्दू जबान की तरक्की व तरबीज और इशाअत में इसने अहम किरदार अदा किया।